اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے جو سورہ المائدہ کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قتل کا تذکرہ کیا ہے کہ حابیل اور قابیل کے درمیان جو اختلاف ہوا نکاح اور شادی کو لے کر، تو قابیل نے حابیل کا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کی مذمت بیان کی ہے اور لاش کو دفنانے کا طریقہ بھی وہاں بیان کیا ہے۔ فوراً اس قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ ہم نے بنی اسرائیل پر اس بات کو لکھ دیا تھا، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اگر کوئی شخص کسی جان کو، کسی انسان کو قتل کرتا ہے بغیر اس کے کہ اس نے کسی نفس کو قتل کیا ہو، یعنی کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے، اور او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، فساد پھیلانے کے کام کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاها، اور جس نے کسی کی جان بخشی، کسی کے قتل کو حرام سمجھا اور اسے بخش دیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا، ساری انسانیت کو بخش دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر یہ حکم نازل فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اگر کسی انسان کو بغیر جان کے قتل کیا جاتا تو اس کی جو سزا ہے یا اس کی سنگینی ہے وہ سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے یا اس امت کے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ تو اس امت کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی جو حرمت ہے یا ان کا جو مرتبہ ہے وہ ان سے زیادہ تو اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں کا مرتبہ ہے۔ لہٰذا اب کوئی آدمی اگر امت محمدیہ میں کسی جاندار کو، کسی انسان کو بغیر حق کے قتل کرتا ہے، بغیر حق کے قتل کرنا مراد کیا ہے کہ بغیر اس کے کہ ایک آدمی ہے اس نے کسی جان کو قتل نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اس کا ناحق قتل کیا جا رہا ہے اختلاف کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے، تو اگر ناحق قتل کیا جاتا ہے اس امت میں کسی آدمی کا، تو اس کا گناہ، اس کی سنگینی بنی اسرائیل میں کیے گئے آدمی کے قتل سے بھی زیادہ قرار پائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، ومن قتل نفسا بغیر نفس ومن قتل مؤمنا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا متعمدا، جان بوجھ کر قتل کیا، متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اس کی جزا یعنی اس کی سزا اور بدلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہوگا، ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کسی گناہ پر اتنی سخت وعید در وعید نہیں ہے، ایک وعید پھر وعید پھر وعید پھر وعید، 4 وعید ایک ساتھ ہے اس میں۔ اتنی وعید کسی گناہ پر نہیں جتنی گناہ کسی مومن کے ناحق قتل کرنے پر ہے کہ اس کو ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ہمیشہ کی جہنم سے مراد جیسے مشرک کے لیے جہنم ہے ویسے نہیں، ہمیشہ کی جہنم سے مراد مفسرین نے بیان کیا کہ لمبی مدت تک کے جہنم میں رہے گا، یعنی اس پر بآسانی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، بآسانی اس کے ساتھ معاملات نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو لمبی مدت تک جہنم میں رہنا پڑے گا، پھر اس پر اللہ کا غضب ہوگا
اللہ کی لعنت بھی ہوگی اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور قتل کے سلسلے میں ایک بات جو بیان کرنی ہے وہ یہ خاص ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی نہیں دیتا ہے، مگر دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے، ایک سرکشی اور بغاوت یعنی ظلم اور زیادتی ہے۔ البغی کا لفظ عربی میں آیا البغی و قطیعۃ رحم، کہ سرکشی اور بغاوت، ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی، دو جرم کسی انسان کے اندر اگر ہے تو آخرت میں جو سزا اس کے لیے مقرر ہے وہ مقرر ہے، دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور کیا کیا اس کی وعیدیں بیان کی گئی۔ ہم لوگ جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں یا خانہ کعبہ کے سلسلے میں کوئی بیان ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محترم گھر ہے، جس کو اللہ نے اس گھر کو، اس شہر کو اللہ نے حرمت والا بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ گئے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور خانہ کعبہ کو خطاب پر کہا کہ تمہارے لیے مرحبا ہے، اور جو تو ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو محترم ہے اور تو حرمت والا گھر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری جو ایک مومن کی جو حرمت ہے وہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے خانہ کعبہ کا کیا مرتبہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کا مرتبہ اور اس کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اندازہ لگائیے اس کو آپ۔ تو ایک مسلمان کا قتل کرنا دنیا میں اس کی سزا ملے گی۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے اسلامی حکومت اس کا قتل کرے گی، اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ اگر قتل ہوا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں ہوا بلکہ کوئی آدمی تیر چلا رہا تھا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کسی سے قتل ہو گیا، غلطی ثابت ہو گئی، تو اس کے لیے دیت ہے، قصاص نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر قتل کرے گا تو قصاص لیا جائے گا۔ اگر اس کے اہل خانہ دیت کے لیے تیار ہو جائیں تو اس زمانے میں دیت جو مقرر تھی وہ 100 اونٹ تھی، 100 اونٹ، اور 100 اونٹ کے عوض اس زمانے میں قیمت طے ہوگی اور اس کی دیت لی جائے گی۔ اگر اس کے اہل خانہ تیار ہو تو اور اسلامی حکومت ہو تو اگر اس کے اہل خانہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی جاندار کا، کسی انسان کا آپ نے قتل کیا اور اس کے اہل خانہ نے معاف نہیں کیا تو معاف نہیں ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سبیل پیدا کرے جو اس کی معافی تلافی کی قائم مقام ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ ابھی میں نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آج ہم نے نیوز میں سنا اور دیکھا کہ ہمارے ایک شہر میں ایک نوجوان کا قتل ہوا۔ قتل کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا شہر جس میں عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، مساجد ہو، مدارس کے معاملات ہوں اور دینی غیرت کے معاملات ہوں، یہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں ہمارے یہاں زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں کوئی بچہ ہے کسی نالے میں گر جاتا ہے، کسی گڑھے میں گر کر کسی خاتون کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، روڈ بنتی ہے ہمارے ہاں تو اسپیڈ بریکر نہیں بنائے جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، اس پہ کوئی تاکید و سختی نہیں ہوتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی خاتون کا، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کیسے حادثات آگرہ روڈ پہ ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک مسلمان یا جو بھی لوگ قتل کر رہے ہیں ہمارے شہر میں، اس طرح کی واردات جو عام ہو رہی ہے، اس کا سد باب کرنا ضروری ہے۔ کیسے ہوگا سد باب اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلے اسباب بیان کریں پھر سد باب کی طرف آتے ہیں۔ اسباب میں کیا ہے؟ آپس کی نفرت، دشمنی، حسد، کینہ، بدگمانی، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ گویا کہ قتل حرام ہے تو قتل کے سارے اسباب کو اللہ نے منع کیا اور اس کو حرام قرار دیا اللہ نے۔ حسد حرام ہے، بدگمانی حرام ہے، نفرت گناہ ہے، دشمنی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ کسی مسلمان کے متعلق ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو بیٹھ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی بات ہوتی ہے اور اس بنیاد پر قتل ہو جاتا ہے۔ قتل کے اسباب میں سے ایک سبب ہے نشہ آور چیزوں کا عام ہو جانا۔ یہ بڑی سطح پر ہمارے سماج میں، ہمارے شہر میں ہو رہا ہے۔ اس پر پابندی لگنی چاہیے، اس پر سخت اقدام لیا جانا چاہیے کہ نشہ آور اشیاء سے نوجوانوں کو کیسے روکا جائے۔ جب سیاست کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی الیکشن ہوتا ہے تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، الیکشن چلا جاتا ہے تو اچھائی برائی کسی کو نظر نہیں آتی،
اس پر محنت نہیں کرنی چاہیے؟ بتائیے، جو لوگ شہر میں ذمہ داری پر فائز ہیں، کوئی کسی عہدے پر ہے، کوئی کسی عہدے پر ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا کہ شہر میں نشہ آور اشیاء کیسے عام ہو رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اس کا سد باب کیسے کیا جائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ خالی الیکشن آتا ہے، آپ اسٹیج سے خالی آواز بلند کرتے ہیں کہ اچھائی برائی کا یہ الیکشن ہے، فلاں نشہ بیچ رہے ہیں، نشہ آور اشیاء کو بیچ رہے ہیں، فلاں تائید کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ دیتے ہیں ذمہ داری آپ کی ادا ہو گئی؟ نہیں، سد باب میں سے یہ ہے، اس کے اسباب میں سے یہ ہے کہ نشہ آور اشیاء عام ہیں، لوگ نشہ والی چیزیں کھا کر کے کسی بھی مسلمان کا، کسی بھائی کا قتل کر دے رہے ہیں، یہ بھی اس کے اسباب میں سے ہے۔ اس کے اسباب میں سے سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ دین سے، مساجد سے اور دینی مجالس سے بہت دور ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا قتل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ان کے دل میں وحشت نہیں ہوتی، ان کے دل میں ویسی غیرت نہیں ہوتی ایک مسلمان کے متعلق۔ اور یاد رکھنا چاہیے جو حدیث میں نے بیان کی کہ مسلمان اگر کوئی آدمی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کی سزا اور قطع رحمی کی سزا دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ میرے سامنے ایک حقیقی واقعہ پیش آیا، ہمارے ایک قریبی شخص تھے، قریبی آدمی، وہ میرے پاس میں آئے، اکثر لوگ کچھ نہ کچھ معاملات میں آتے رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک فلاں دادا ہے ہمارے محلے کا، اس نے مجھے بہت مارا، بلا کسی وجہ کے مجھے مارا، اس نے کچھ بات ہو گئی ہوگی آپس میں۔ تو یقین جانیے ایک جوان لڑکا سسکیاں لے کے رو رہا تھا، مجھ سے کہا کہ آپ کے یہاں جو قریب کے لوگ ہیں آپ ان سے بات کیجئے کہ وہ اس معاملے میں کچھ بات چیت کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ہم ایسا کرنے جاتے ہیں تو کوئی حل نکلتا اگلتا نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ واسطے صبر کیجئے، اس نے آپ پر ظلم کیا، آپ مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر کے سامنے بیٹھا ہوں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، 1 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا ہوگا، ہمارے شہر میں ہنگامہ مچا، رپورٹ آئی کہ وہی شخص جس نے اس کو قتل اس کو مارا تھا، ایک ایکسیڈنٹ میں شدید انداز میں وہ اس کی جان گئی، وہ مارا گیا، بچا نہیں، جگہ پہ وہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ 4-5 لوگ اور مارے گئے۔ وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو مارے گئے وہ ظالم تھے، یہ ظالم تھا نا، اس نے غلط کیا، اس کے ساتھ غلط ہوا۔ تو یہ دین سے جو دوری ہے یہ اس کے اسباب میں سبب بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے جو ملی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، محلہ وائز پنچایت کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محلہ وائز اور شہری سطح پر کوئی تحریک چلائیں کہ جو لوگ غنڈہ گردی کرتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں، ان کا ایک باس ہوتا ہے، محلے میں ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ اگر آپ کے گینگ کا کوئی آدمی اس طرح کوئی کام کرتا ہے، کوئی واردات ہوتی ہے، تو اس پر شہری سطح پہ سخت ایکشن لیا جائے گا۔ جب اسلامی حکومت ہو تو اسے قتل کیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا تو پرشاسن اور جو قانون ساز کمیٹیاں ہوتی ہیں، قوانین جو ہوتے ہیں، اس کے دائرے میں لا کر ان کو سخت سزا دینی چاہیے۔ یہ اس کے سد باب میں سے ایک سبب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی نے کسی کا قتل کیا، اس کو بچانے والے 10 لوگ پیدا ہو گئے، ایسا ہوتا ہے نا، کوئی سیاسی لوگ ان کی مخالفت میں آ جاتے ہیں کہ اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی مسلمان کا، آج ایک نوجوان کا قتل ہوا، مجھے بتایا گیا کہ اپنے باپ کا، وہ 2 بیٹے تھے، ایک کی موت پچھلے مہینے یا 1 سال پہلے کسی معاملے میں ہو گئی، ڈوب کر مر گیا شاید وہ، اور دوسرا جو بچہ تھا اس کو آج ہل اسٹیشن کے پاس غالباً قتل کر دیا گیا۔ ماں باپ کہاں جائیں گے؟ کیوں کسی کے آہ لے رہے ہیں آپ؟ بتائیں آپ، ان کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ ان کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ ہمارے شہر میں کوئی بیت المال کا نظام ہے کیا کہ کسی بوڑھے آدمی کے لیے، بوڑھی ماں کے لیے کمانے والا کوئی نہیں ہے تو اس کو یہ فلاں لوگ خرچہ دیں گے؟ نہیں، وہ جگہ جگہ بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ میں اس پریوار کے بارے میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں عام طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں عام ہوتی ہے، غربت عام ہوتی ہے، فقیری عام ہوتی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کتنی ایسی مائیں، بہنیں، دادیاں ہوتی ہیں جو زندگی بھر روتی تڑپتی رہ جاتی، بلکتی رہ جاتی، ان کو انصاف نہیں ملتا، ان کو کپڑے پہنانے والا، کھلانے والا، پلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے شہر کے بڑے لوگوں کی، جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری طاقت ہے کہ ہم یہاں بیان کریں اور لوگوں میں نشر کریں، جن کی طاقت جیسی ہے ویسے وہ جواب دہ ہیں، اللہ کے یہاں مکلف ہے۔ پنچایت میں صرف بڑے بننا، یہ بڑے بننے سے آپ بچ نہیں جائیں گے، کسی جمعیت کا، تنظیم کا ذمہ دار بن جانے سے آپ بچ نہیں جائیں گے۔ جو چیز ہو رہی ہے اس کے حق کے مطابق آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
آج کے درس میں حافظ صاحب نہیں آ سکے تھے، موقع ملا مجھے، تو میں نے سوچا کہ آج کے اس حادثے کے تناظر میں ہمیں یہ بات بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس پریوار کو جو آج حادثہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس کے جو بھی اسباب ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جو اہل خانہ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس طرح کے گناہوں کا سدباب کریں، اس سے بچیں اور اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔